اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نئی ویڈیو لے کے آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل یہ ہے، اور آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اپنے رب سے مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ جو بھی آپ کے دل کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کے اندر آپ کے جو بھی جائز حاجات ہیں، چاہے اولاد نافرمان ہے، اولاد آپ کی نہیں سن رہی، بیوی آپ کی نافرمان ہے، آپ کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، امتحان میں کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کسی بیماری کا شکار ہیں، اس بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے، کاروبار میں بندش ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک سے اس طریقے سے مانگیں اور اس ذکر کے ساتھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجات کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ایک چیز میری یاد رکھیے گا، دنیا میں یہ اصول ہے، دنیا میں یہ اصول ہے، آپ دنیا کا یہ اصول دیکھ لیں کہ یہاں کا یہ اصول ہے، آپ اگر کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، اس سے اپنی حاجت لے کے جاتے ہیں، وہاں کا یہ اصول ہے کہ تم کچھ لے کے آؤ گے تبھی کچھ لے کے جاؤ گے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے پاس، بڑے سے بڑے پیر کے پاس، بڑے سے بڑے فقیر کے پاس آپ جائیں، اگر اپنی حاجات کو لے کے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس کچھ لے کے آؤ گے تبھی کچھ لے کے جاؤ گے۔ صرف ایک اللہ پاک کی بارگاہ ہے جہاں پر ہم خالی ہاتھ آتے ہیں اور جولیاں بھر کے لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں ان کے قریب ہوں، جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا لوگ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ میں انہیں ہدایت نصیب کر دوں، ہدایت پا جائیں۔ اللہ پاک نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ پاک ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اللہ پاک ہماری حاجات کو پورے فرمانے والے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی انبیاء کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو اگر حاجت پیش آئی ہے تو انہوں نے رب سے مانگا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجت پیش آئی ہے تو انہوں نے بھی رب سے مانگا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی انبیاء ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں کوئی حاجت پیش آئی ہے انہوں نے رب سے مانگا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی ولی اللہ ہیں، جتنے بھی ہیں، جب کسی پہ حاجت پیش آئی ہے تو انہوں نے رب سے مانگا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، جس مرضی انبیاء کو دیکھ لیں، جب ان پر کوئی مشکلات آئی ہیں تو انہوں نے اپنے رب سے مانگا ہے، اور یہ بتا دیا ہے دنیا والوں کو کہ دنیا والوں، جب آپ مخلوق سے مانگو گے، مخلوق خود اللہ پاک کی محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی مثال لے لیں کہ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ان کا عقیدہ توحید دیکھ لیں، جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اللہ پاک کے حکم سے جب ان کی جانب سے فرشتہ ایک گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا ٹیسٹ لینے کے لیے کہ آج میں چیک کر سکوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنا زیادہ اللہ پاک سے حاجت روائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آگ اتنی بلند تھی کہ آسمان سے چلنے والا جو پرندہ ہے کئی ہزار فٹ کے فاصلے پر بھی اس کے پر جل جایا کرتے تھے۔ شیاطین نے اس آگ کو اکٹھا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، اور جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے، آگ کی جانب آ رہے تھے، وہ آنکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آ رہی تھی، اتنے میں فرشتے آ گئے، اور اس فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مدد کا مطالبہ کر دیا کہ آپ
اگر چاہیں تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، آپ کو اپنے پروں پہ اٹھا کر کے دوسری جانب لے کے جا سکتا ہوں تاکہ آپ اس چیز سے محفوظ رہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، میں صرف اللہ پاک سے ہی، جس کے لیے میں یہ جا رہا ہوں، حاجتیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، مجھے کسی کی بھی مدد نہیں چاہیے۔ آگ نے بھی مدد کا مطالبہ کیا، آگ کی مدد کا مطالبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رد کر دیا۔ تمام کے تمام انبیاء پر جب مشکلات اور حاجات آئی ہیں انہوں نے رب سے مانگا ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے مانگیں۔ آج میں آپ کو حاجات پورے کرنے کا یہ عمل بتاتا ہوں۔ جب آپ دعا مانگا کریں تو دل سے مانگا کریں، جب آپ کی فیلنگز دل سے نکلیں گی تو اللہ پاک آپ کی حاجات کو ضرور پوری فرمائیں گے۔ دل سے فیلنگز اس وقت نکلتی ہے، ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، بہت بڑے امتحان میں پھنس جاتے ہیں، جب ہم ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اللہ پاک کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ ہر طرف سے جب انسان مایوس ہو کر کے اپنے رب سے کی جانب جب وہ رجوع کرتا ہے تو اس وقت جو اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو وہ دل سے نکلی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس فیلنگز کو اپنے دل کے اندر ہر وقت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہی فیلنگز ہر وقت آپ کے دل میں پیدا ہوں گی تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور سنیں گے، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ جب آپ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، المجیب المجیب المجیب، آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کی جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اپنے سامنے لے کے آ کے ساری مخلوق کو اس وقت آپ نے نکال دینا ہے۔ 2 منٹ کے لیے آپ اپنی حاجات کو بھی اپنے دل سے نکال دیں۔ آپ یہ ورد کریں المجیب المجیب، اس سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، پھر المجیب کا ورد کرنا ہے۔ المجیب اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اور اس کا مطلب ہے حاجات کو پوری فرمانے والا، بے شک میرا اللہ ہی ہے جو حاجات کو پوری فرماتا ہے۔ 100 مرتبہ اس کی تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ کو نمبرنگ یاد نہیں ہے تو آپ کم سے کم 3 منٹ کا آپ اپنے پاس ذہن میں رکھ لیں، 3 منٹ تک المجیب ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں تھوڑا سا وقفہ دیں، المجیب المجیب المجیب۔ جب یہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کی کوئی بھی جائز حاجات ہے اپنے رب سے مانگیں، چاہے کسی بھی قسم کی جائز حاجات ہے، شادی کا مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی کسی قسم کی جائز حاجات ہے، مکان کا مسئلہ ہے، آپ کے اوپر لاکھوں روپے کا قرض ہے، آپ کے کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی قسم کا کوئی بھی حاجات ہے، وہ آپ اپنے رب کے سامنے پیش کر دیں، اور پیش کرنے کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی دوبارہ سے پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ دعا کے لیے جیسے ہی ہاتھ اپنے منہ کو لگا دیں گے، ہاتھوں کو منہ پہ پھیر دیں گے تو اللہ پاک اس سے پہلے آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ یہ عمل آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ خود دیکھیں کہ اس سے آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آپ جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور جہاں تک ہو سکے آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور آخر میں میری آپ سے ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔